اختیار کر رہی۔ تو میرے عزیزو، قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے، قرآن کو سمجھنے کی اور سیکھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ شاعر اسلام، شاعر نبی ہیں، اور یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر تھے، اور اسلام کے شاعر کا لقب آپ کو دیا گیا۔ 60 سال کی عمر میں اسلام میں داخل ہوئے اور عمر 120 سال پائی، اور صحابہ کہتے ہم نے بھی قرآن کو سیکھا، قرآن کو سیکھا۔ تو قرآن سیکھنے کی ضرورت ہے۔ آج جو امام کے پیچھے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ ان اماموں کو جزائے خیر دیں کہ ان کی تجویدوں کے صحیح ہونے کی بنیاد پر ہماری نمازیں قبول ہو رہی ہیں، ورنہ ہماری انفرادانہ نماز اگر قرآن درست نہیں ہے تو ہمارے منہ پر مار دی جاتی۔ اس کا خیال ہم مسلمانوں کو نہیں آتا، نوافل ہمارے منہ پر ماری جا رہی ہیں، اور یہاں تو فرضوں کے لالے پڑے ہوئے ہیں، لیکن جو احباب سمجھدار ہیں، جو نمازوں کے پابند ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں۔ ایک مثال تمہیں سمجھا کر بات ختم کروں۔ قرآن کی عظمت کیا ہے دیکھیے۔ قرآن میں ایک آیت ہے سورہ بقرہ کی، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، تو انہوں نے اسے پورا کر دکھایا۔ تو یہاں ربہ کی با پر پیش ہے، ضمہ ہے، پیش ہے۔ اگر کوئی بھول سے یا نہ غلطی سے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ پڑھ دیں تو اس کے معنی میں تحریف ہو جاتی، اس کے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں، سامنے والے کو سمجھ نہیں آتی، لیکن تحریف ہو رہی۔ کیا تحریف ہو رہی؟ رَبَّهُ کی با یہ مرفوع ہے، اس پر پیش ہے، اگر ہم اور آپ اس پر رفع دے دیں اور اسے مفتوح بنا دیں تو اس کے معنی اب کیا ہو رہے ہیں؟ نعوذ باللہ۔ اس وقت کو یاد کیجئے جب ابراہیم نے آزمایا اپنے رب کو۔ تو قرآن میں زبر پیش کی جگہ زبر لگانے سے اتنا بڑا فاصلہ ہو رہا ہے معنی کا، کہ اللہ کی ذات کو کوئی آزما سکتا ہے؟ نہیں، اتنی بڑی تحریف ہو رہی، لیکن آج تک ہم لوگ سمجھ نہیں رہے۔ تو میرے عزیزوں، اپنے بچوں کو بہت پابندی کے ساتھ مکتب میں بھیجیں، اور خود ہم لوگ بھی اہتمام کریں کہ انشاءاللہ العزیز ہم قرآن کو عربی زبان سے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ یاد رکھیے گا، ہمارا آج فیشن بن چکا ہے، معاف کیجیے کہ ہم لوگ ہندی میں لکھی ہوئی صورتوں کی کتاب لے آتے ہیں اور یاد کر لیتے ہیں۔ ایک موقع سے جماعت میں چلنے کا اتفاق ہوا، تو میں چلے میں چل رہا تھا، تو ہلکے قرآن کے لگے۔ جب میں نے ساتھیوں کا قرآن سنا تو یوں قرآن تھا، اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَہَا۔ یہ تو قرآن ہے ہی نہیں، یہ تو قرآن ہے ہی نہیں۔ تو غور کرنے کے بعد پتہ چلا کہ ہندی اور مراٹھی اتنی مکروہ زبان ہے کہ اس میں الفاظ کا اتار چڑھاؤ معلوم نہیں ہوتا۔ تو قرآن کو انشاءاللہ العزیز یہ عزم کریں کہ ہم سب عربی سے سیکھیں گے۔ اللہ ہم سبوں کو تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا